السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 9 وجہ ٹی وی انٹرنیشنل اور میں ہوں نصیر جرمنی کے اسٹوڈیو سے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیت ہیں جن کے پروگرام بہت پسند کی گئے پوری دنیا سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، پاکستان سے۔ آج ہم ان سے پروگرام کریں گے ربوہ کی یادوں کے بارے میں، کیونکہ انہوں نے ربوہ میں شروع کے سالوں میں یہ آگے تھے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں جی بتائیے گا ربوہ کی یادیں، کیونکہ ربوہ کے لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ہاں جی، ہاں اور جی۔ وہ چاہتے ہیں ربوہ کی پرانی باتیں یاداشتیں وہ بتائیے گا کہ آپ نے ربوہ کو بنتے ہوئے دیکھا، کیا ماحول تھا، زمین کا ریٹ کیا تھا، اور کیا آپ نے وہاں کی چیزیں بتائیں؟ جی بتائیے گا۔ جی ربوہ تو میں سن 50 میں ہی آ گیا تھا، اور اس وقت ربوہ جو ہے وہ اس طرح تھا کہ شروع کی جو آبادی ہے وہ یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے اس وقت تو چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا، اور دونوں طرف حضور اقدس حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوارٹرز بنوائے تھے۔ یہ جو دارالرحمت کا محلہ ہے فیکٹری ایریا سے لے کر نیچے تک، یہاں پر جو ہے وہ کوارٹر تھے کارکنان کے، جو دفاتر کے کوارٹر تھے، اور دوسری طرف ادھر بھی ایک بازار تھا، اور یہ جو اسٹیشن ہے اس کے دوسری طرف بھی بازار تھا، کچے بازار تھے، وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ اور یہ جو اس وقت گول بازار میں بڑی بڑی دکانیں، اکمل بردر، اسی طرح سے ماڈرن اسٹور والے، یہ سارے اس وقت کوئی 2 کتابیں پینسلیں وغیرہ لے کے چھوٹا سا بازار تھا، اور پھر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے دروازے تھے دکانوں کے، وہاں لے کے بیٹھ گئے، اور یہ لوگ مرکز میں رونی دبا کے جب بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے پھر برکتیں ڈال کے کس طرح ان کی دکانوں کو وسیع کیا، کاروبار وسیع ہو گئے۔ تو اس آبادی میں جو دفاتر تھے وہ ریلوے اسٹیشن کے دوسری طرف، جو میں نے عرض کیا ہے، ایک طرف تو دارالرحمت ہے اور دوسری طرف دارالصدر ہے، جہاں یہ کوارٹر ہیں تحریک جدید کے۔ اس کے آگے اسٹیشن کے قریب ہی کچے دفاتر بنے ہوئے تھے، اور سارے کارکنان اور سارے دفاتر کے جو افسران بھی وہاں جا کے تو اس میں حاضری دیتے اور کام کرتے تھے۔ شروع میں یہ دفاتر یہاں تھے، تو اس وقت جو نظارہ تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے صحابہ بھی موجود تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنہوں نے بھرپور وقت گزارا صحابہ نے، ان میں سے حضرت مفتی محمد صادق صاحب دفاتر میں سے جب دارالرحمت کی طرف واپس آیا کرتے تھے تو ہم بچے تھے اس وقت، اور اس طرف ہم کھیل کود میں مشغول ہوتے تھے۔ سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ جب مفتی صاحب یہاں سے گزرتے تھے تو ان کے ساتھ پھر مصافحہ بھی ہو جاتا تھا، اور وہ پیار سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ کرتے تھے، ان کو دیکھا۔ پھر اسی طرح سے حضرت مولانا غلام مسعود صاحب راجے کی، مولانا محمد ابراہیم صاحب بقا پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ صحابہ تھے۔ احمد نور قابلی جو ہیں ان کا بھی اسی طرف مکان تھا اوپر دارالرحمت کی طرف ہی، تو اس طرح صحابہ بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر غلام گون صاحب ہمارے قریب بھی کوارٹروں کے، وہ بھی گزرتے تھے، ان کی صحبت میں بھی بیٹھنے کا موقع ملا، تو بڑا ہی پیارا ماحول تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو چوک ہے جسے یادگار جو بنا ہے، یادگار چوک، یہ اس کے ساتھ جو مکان ہے مولوی بشیر احمد صاحب سیال کوٹی نے بعد میں یہ جگہ 2 کنال خریدی، تو یہاں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچے مکان تھے۔ حضور جس مکان میں رہتے تھے وہ 2 منزلہ تھا، کچا ہی تھا، تو وہ مکان بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حیات تھیں، اور یہ جو یادگار جہاں بنی ہوئی ہے یہاں حضرت اماں جان کا کمرہ ہوتا تھا، تو ہم نے حضرت اماں جان کا پیار بھی لیا ہے اور ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ موقع بھی ان دنوں میں ہمیں ملا۔ تو اسی طرح سے یہ سلسلہ پھر آبادی کا جب شروع ہوا تو دور دراز کے جو دارالیمن ہے، پھر اسی طرح سے دار نصر شرکی، اور اس طرح دوسرے محلے آہستہ آہستہ آباد ہونے شروع ہوئے۔ تو یہ جو محلے تھے ان میں تو اس وقت بہت سستی زمین تھی،
میرا خیال ہے کہ 25-30 یا 50 روپے کا مرلہ اس وقت یہاں زمین کی قیمت تھی، تو اب تو لاکھوں میں یہ پہنچ چکی ہے، تو بڑا سستا زمانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماحول بڑا پاک تھا، آپس میں بڑی محبت تھی، اور ہم پہلے تو یہاں کوارٹروں میں رہے ہیں، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا پیارا ماحول تھا۔ یہ جو دکان تھی، یہ جو بازار تھا اس طرف دارالرحمت کی طرف، اس وقت چند ایک دکانیں تھیں، سیلونی صاحب کا ایک ہوٹل ہوتا تھا، اس میں اچھی چائے وہ بناتے تھے، اور بہت سے لوگ دفاتر والے بھی اور دوسرے بھی آ کے تو یہاں چائے وغیرہ پیتے تھے۔ رانا محمد دین صاحب کی دکان جو تھی وہ بھی یہیں تھی، سبزی والے تھے سلطان صاحب، اور اسی طرح سے حفیظ ان کے بھائی تھے، تو سبزی کی دکان ہوتی تھی، بس 3-4 دکانیں تھیں اس طرف۔ پھر شیخ عبدالحق صاحب، جو مکرم شیخ مبارک احمد صاحب جو ناظر بیت المال بھی رہے ہیں، ان کے والد محترم کی یہاں کپڑے کی دکان بھی ہوتی تھی چھوٹی سی، اور اس طرح سے وہ بھی یہیں کاروبار کرتے تھے، تو یہ ماحول تھا اس وقت۔ جی جی سوال کر لیتے ہیں، پروگرام تو ماشاءاللہ بہت دلچسپ ہے، اور ہم نے آپ سے مزید معلومات لیتے رہنا ہے۔ اچھا، ہمارے پاس 4-5 منٹ ہے، بتائیے گا دارالضیافت کے بارے میں بتائیے، کیونکہ ہاں جو بھی دنیا سے جاتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تبرک لازمی کھانا ہے، جی جی دارالضیافت امیر ہوا جی۔ جی دارالضیافت، یہ جو شروع میں تھا دارالضیافت، وہ جہاں یہ مسجد مبارک بنی ہے اس کے باہر جو سین میں جو گراسی پلاٹس ہیں نا، اس جگہ دارالضیافت اس وقت ہوتا تھا، کچا تھا دارالضیافت، اور مٹکوں وغیرہ میں پانی بھی رکھا ہوا ہوتا تھا، اور کچا تھا، اور سادہ سا مطلب سارا انتظام تھا، بستر بھی تھے سب کچھ، لیکن چھوٹا تھا، اور پھر یہ اس جگہ پہ کچا تھا۔ تو جہاں تک اس کے انتظام کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی لوگ اسی طرح مہمان آتے تھے باہر سے، وہاں کھانا کھاتے تھے، ٹھہرتے بھی تھے جتنی گنجائش تھی، اور اس طرح کر کے دارالضیافت کا انتظام خدا تعالیٰ کے فضل سے شروع سے ہی روا میں رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو جب اس طرف منتقل کیا گیا، تو یہ آج بڑا دارالضیافت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ کچا تھا دارالضیافت، اس میں بھی ہم بھی کھانا کھانے کے لیے جاتے رہے ہیں، کیونکہ میں بطور انسپیکٹر بیت المال رہا ہوں، تو باہر سے جب ہم سارے انسپیکٹران آتے تھے تو ہم بھی وہاں کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے انتظام تو شروع سے ہی رہا ہے۔ ہاں جی، اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ شروع سے ہی ہے کہ دوپہر کو دال اور شام کو آلو گوشت یہ قادیان سے چلتا آ رہا ہے؟ یہ قادیان سے چلتا آ رہا ہے، اور یہاں بھی یہی انتظام رہا ہے۔ ہاں جی، پھر جب نیا یہ دارالضیافت بنا ہے، اور ملک منور احمد صاحب جب اس کے نگران ہوئے ہیں، حضرت مرزا خلیل مرزا اب مجھے نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو ان کے بعد جب ملک صاحب آئے ہیں تو ان میں کھانوں میں کچھ تبدیلیاں کی تھی، ناشتے وغیرہ میں بھی وہ مختلف قسم کی دال بھی بنا کے دیتے رہے ہیں، لیکن دوپہر کا کھانا جو ہے جسے لنچ کہا جاتا ہے، اور پھر ڈنر، وہ وہی چلتا آیا ہے جو قادیان سے جس طرح دوپہر کو دال اور اس طرح سے شام کو آلو گوشت وغیرہ پکتا ہے۔ ہاں جی، تو کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ سے مزید اس سے آگے جو واقعات ہیں پتہ کریں گے۔ یہ آپ نے سن 50 کے کچھ واقعات بتائے، ہاں جی، تو ناظرین یہ ربوہ کی یادوں کے سلسلہ میں پہلا پروگرام، تو امید ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہمارے بزرگ جہاں بھی دنیا میں رہتے ہیں وہ ہمیں ربوہ کی یادیں بتائیں گے۔ آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔